السلام علیکم ناظرین، اردو دنیا کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نظریۂ اضافیت کے بانی ڈاکٹر آئنسٹائن ایک صدی سے زیادہ عرصے سے جدید سائنس کے افق پر جگمگا رہے ہیں۔ انہیں 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسداں سمجھا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 1955 میں ہوا تھا، جس کے بعد پہلی بار ان کا دماغ نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانی دماغ سے قدرے مختلف ہے۔ البرٹ آئنسٹائن زندگی بھر کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے اور توانائی اور مادے کے متعلق گتھیاں سلجھانے کا سوچتے رہے، مگر اس دوران شاید انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایک روز ان کا دماغ نمائش کے لیے رکھا جائے گا اور لوگ حیرت سے اسے دیکھ کر سوچیں گے کہ یہی ہے وہ دماغ جس نے ایٹم توڑ کر توانائی حاصل کرنے کا نظریہ پیش کیا تھا اور جس نے کہا تھا کہ کائنات کی کوئی چیز روشنی کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتی۔ جدید طبیعیاتی سائنس کی بنیاد آئنسٹائن کے نظریۂ اضافیت پر قائم ہے، مگر چند ماہ قبل یورپ میں قائم جوہری طبیعیات کی دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین تجربہ گاہ میں یہ نظریہ بھی باطل ہو چکا ہے اور روشنی سے بھی تیز رفتار ذرات نیوٹرینو دریافت کر لیے گئے ہیں۔ ان دنوں امریکی شہر فلاڈیلفیا کے موٹر میوزیم اینڈ ہسٹوریکل میڈیکل لیبارٹری میں آئنسٹائن کے دماغ کی نمائش جاری ہے۔ اس نمائش میں ان کے دماغ کو 46 ٹکڑوں کی شکل میں سلائیڈوں پر پیش کیا گیا ہے۔ 20ویں صدی کے اس عظیم ترین سائنسداں کے دماغ کی یہ پہلی نمائش ہے۔ آئنسٹائن کا انتقال 1955 میں 76 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ موت کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے ڈاکٹر ٹامس ہاروے نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر نے ان کا دماغ بھی معائنے کے لیے باہر نکالا، مگر وہ اسے دوبارہ کھوپڑی کے اندر رکھنے میں ناکام رہے اور انہوں نے دماغ کو اپنے ہی پاس رکھ لیا۔ ڈاکٹر ہاروے نے دعویٰ کیا تھا کہ آئنسٹائن کے بیٹے نے انہیں دماغ لے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس پر کھڑے ہونے والے تنازع میں ڈاکٹر ہاروے کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے، مگر عظیم سائنسداں کا دماغ انہی کی تحویل میں رہا۔ ڈاکٹر ہاروے کو اپنی ابتدائی تحقیق سے پتہ چلا کہ دماغ کے دونوں حصوں کو ڈھانپنے والی مخصوص تہہ موجود نہیں تھی اور دماغ کی خلیوں کا حفاظتی حصہ بھی نمایاں طور پر بڑا تھا، گویا آئنسٹائن کا دماغ عام افراد سے کچھ مختلف تھا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد ڈاکٹر ٹامس ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کے کچھ حصے مزید تحقیق کے لیے نیورو سائنسدانوں کو بھجوائے تاکہ وہ یہ جائزہ لے سکیں کہ دماغ کے کس حصے نے انہیں 20ویں صدی کا سب سے ذہین ترین سائنسداں بنانے میں مدد کی تھی۔ تفصیلی معائنے اور متعدد تجربات سے گزرنے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ آئنسٹائن کے دماغ کے وہ حصے جن کا تعلق بول چال اور زبان سے ہوتا ہے نسبتاً چھوٹے تھے، جبکہ ریاضی اور سوچ بچار سے متعلق حصے ایک نارمل دماغ کی نسبتاً 15% بڑے تھے۔ اس کے علاوہ نیورون یعنی تمام دماغی امور انجام دینے والے خلیوں کا گرد اور حفاظتی تہہ بھی عام افراد کی نسبت بڑی تھی۔ 1999 میں کینیڈا کے شہر ہیملٹن میں واقع میک ماسٹر یونیورسٹی میں دماغی امور کے ماہرین کی ایک اور ٹیم کو تفصیلی معائنے سے پتہ چلا کہ آئنسٹائن کے دماغ کے سامنے کے حصے میں ایک خلا موجود تھا۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ اس خلا کے باعث اس حصے میں واقع نیورون کی کارکردگی نمایاں طور پر بہتر بنانے میں مدد ملی اور اسی لیے ان کی سوچ ایک عام آدمی سے مختلف تھی۔ آئنسٹائن کا خود بھی یہ کہنا تھا کہ وہ جو کچھ بھی سوچتے ہیں اسے تصور کی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ اگرچہ ان کا انتقال 76 سال کی عمر میں ہوا، مگر دماغ کی ساخت دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی نوجوان شخص کا دماغ ہو۔ ڈاکٹر ٹامس ہاروے نے چونکہ اپنی تربیت کے دوران کچھ وقت فلاڈیلفیا کی اسی لیبارٹری میں گزارا تھا، اس لیے انہوں نے دماغ پر تحقیق کے لیے اس میڈیکل میوزیم کے ایک ماہر ولیم ایرش سے رابطہ کر کے اس کی 46 سلائیڈ بنوائیں تھیں۔ ہر سلائیڈ کی موٹائی انسانی بال سے بھی کم تھی، جنہیں انہوں نے ایک خصوصی باکس میں محفوظ کر لیا تھا۔ سلائیڈیں بننے کے بعد آئنسٹائن کے دماغ کا نیا سفر شروع ہوا۔
کچھ عرصے یہ سلائیڈیں ولیم ایرش کے پاس رہیں۔ 1967 میں ایرش کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ نے وہ بکس ایک اور ڈاکٹر ایلن اسٹائنبرگ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے مزید تحقیق کے لیے اسے فلاڈیلفیا کے چلڈرن ہاسپٹل کے نیورو سرجن ڈاکٹر لکی ایڈمز کو دے دیا۔ ڈاکٹر ایڈمز نے اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد حال ہی میں آئنسٹائن کی دماغ کی سلائیڈوں کا مکمل سیٹ موٹر میوزیم کو عطیہ میں دے دیا۔ لائف سائنس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ایڈمز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کو میڈیکل سائنس کی تاریخ کے لیے ایک اہم حصے کے طور پر موٹر میوزیم میں رکھ دیا جائے۔ میڈیکل ہسٹری میوزیم کے عہدیدار ڈورڈی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے تک آئنسٹائن کے دماغ کی نمائش اسی عجائب گھر میں جاری رہے گی، بعد میں دوسرے عجائب گھروں میں اسے نمائش کے لیے بھیجا جائے گا۔